اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوانوں کا ایک اہم مسئلہ احتلام۔ انسان کو احتلام ہو جاتا ہے۔ احتلام یعنی سوتے وقت انسان کی منی کا خارج ہو جانا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ انسان کی ایک ایج ہے، ایک اس کی عمر ہے۔ جب انسان اس مرحلے تک پہنچتا ہے تو یہ قدرتی طور پر انسان کا جو نظام ہے، قدرت نے رکھا ہے، اس کے مطابق یہ چیزیں انجام پاتی ہیں۔ اگر بہت زیادہ تعداد میں ہے، دن میں آدمی سوتا ہے پھر بھی احتلام ہو جاتا ہے، رات کو سویا پھر ایک دو دفعہ احتلام ہو گیا، یا مثلا روزانہ اگر احتلام ہوتا ہے تو اس کو بیماری سمجھا جائے گا۔ وإلا اگر مثلا ایک ہفتے کے بعد 10 دنوں کے بعد احتلام ہوتا ہے، مہینے میں ایک دفعہ احتلام ہوتا ہے، تو یہ بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند کریم نے انسان کے اندر ایک جو خواہشات نفس رکھی ہے اس کو دبانے کا ایک ذریعہ ہے۔ احتلام ہو جاتا ہے تو یہ بھی انسان کی بیماری شمار نہیں ہوتی۔ لیکن اگر زیادہ احتلام ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان ان کو اگر انجام دیتا ہے تو اس سے انسان کی یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، احتلام زیادہ اس کو نہیں ہوگا۔ اور یہ فقط اور فقط مردوں کے اندر ہے، جو نوجوان ہیں ان کے اندر ہے، کیونکہ جو خواتین ہیں ان کے لیے خداوند کریم نے ایک ایسا نظام رکھا ہے ماہواری کا کہ اس کے ذریعے جو غلاظتیں ہیں وہ ساری کی ساری زائل ہو جاتی ہیں۔ اور مردوں کے لیے احتلام ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ چیزیں خارج ہوتی ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے سورہ معارج، قرآن مجید کی ایک سورہ معارج، اس کی تلاوت کی جائے سونے سے پہلے تو انشاءاللہ انسان کو احتلام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک دعا ہے، انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی میں یہ دے دوں گا۔ یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الاحتلام ومن سوء الاحلام وان یلعب بی الشیطان فی الیقظۃ والمنام۔ یہ دعا ہے، یہ دعا پڑھی جائے اور اس کے بعد انسان سو جائے، انشاءاللہ خداوند کریم کا اس کے اوپر کرم ہوگا اور احتلام اس کو نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے کہ جہاں تک ہو سکے گندے خیالات سے اجتناب کیا جائے۔ گندی برہنہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان سے اجتناب کرے گا انسان تو انشاءاللہ اس کو احتلام بھی نہیں ہوگا اور اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے انسان گزار سکتا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم سب کو احکام الہیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔